نہیں، گائے کم سے کم 2 سال کی ہو، بیل کم سے کم 2 سال کا ہو، یعنی پچھلے سال بقرعید سے جو پہلی بقرعید گزری ہے اس سے پچھلے سال اس بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، اور بقرعید کے دن پیدا ہوا تو اگلے سے اگلے سال دوسرے دن بقرعید میں قربانی کر سکتے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور بکرا 1 سال کا ہو۔ دمبے میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا اگر موٹا تازہ ہے بہت تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اچھا، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی دلیل اجماع امت ہے، سمجھتے ہو؟ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی، ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی، اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے۔ تو اجماع امت کا صدیوں اجماع رہا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر، تو بھینسا بھی کر سکتے ہیں، بھینس بھی اب نئے نئے فتوے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں، مجتہد پیدا ہو رہے ہیں نا، بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں بھینس کا تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اجماع امت ہے، بھینس جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی، حدیث میں تذکرہ نہ بھی ہو تو بھی پڑھیں گی کیونکہ اجماع امت ہے۔ صدیوں سے مسلمانوں کے تمام فقہا کا اس پر اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی، سمٹ کے۔ اس پہ حدیث مانگنا یہ جہالت کی بات ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ عورت آہستہ لبیک آواز سے تلبیہ جو ہے نا حج میں آہستہ آواز سے کہے گی، اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، اجماع امت ہے۔ عورت صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ آرام آرام سے چلے گی، اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، اجماع امت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، تو نبی نے تو سمٹ کے نماز نہیں پڑھی، تو بھائی نبی نے یہ بھی فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو، تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں تو عورت کو دوڑاؤ نا۔ پتا چلا کہ حیا سے متعلق جو مسائل ہیں نا عورت کے وہ خود بخود مستثنا ہیں، تو صدیوں سے تواتر چلا آ رہا ہے اس پر، تو اس لیے یہ اجماع امت بھینس کی یا بھینسے کی قربانی بھی اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور بھینسے میں گوشت بہت خاندانی ہوتا ہے، کسی کو مل جائے تو پیل دو اس کو۔